سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے برتن لے کر ایک سائڈ پر رکھتا ٹیبل پر بیٹھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ عشا۔ سلطان نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اس کا نام پکارا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتی ہوں، بس آپ غصہ تھوڑا کم کیا کریں۔ آپ کو کیا مجھ پر ترس نہیں آتا؟ پاگلوں کی طرح اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ اب میں ڈروں نہیں تو اور کیا کروں؟ وہ مسکرا دیا۔ اب نہیں کروں گا اونچی آواز میں بات۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاؤں گی کہیں۔ وہ رخ دوسری جانب کیے بولی۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں ٹیبل پر بیٹھا تشکر بھری سانس بھر رہا تھا۔ پاگل کہیں کا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے مسکرا دی۔ اب وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب یہی اس کی زندگی ہے۔ اسے سلطان اور عبدر دونوں کو اپنانا تھا، کیونکہ اس کی ماں ایرگل کہتی ہے محبت کرنے والوں کے جگرے تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں۔ اب اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی اپنا دل بڑا کرنا تھا۔ اب سب کچھ برداشت کرنا سیکھنا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ چاہے جو ہو جائے وہ عبدر سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور محبت کرنے والوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اگلا پلان کیا ہے؟ خطرناک چہرے والے آدمی نے اپنے ساتھ صوفے پر اندھے پڑے آدمی سے پوچھا۔ ابراہیم آ رہا ہے، وہ خود سنبھال لے گا سب۔ تم دونوں بس اپنے آپ پر قابو رکھو۔ سلطان اور اس کی بیوی کو تڑپانا ہے، مارنا نہیں، سمجھے؟ اور اب تم دونوں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی حماقت نہ کرنا کہ ہمارے آدمی اس آدمی کے ہاتھوں مارے جائیں۔ یار، ایک تو مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ایک عام انسان سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ کام تمام کرو اس کا، ساتھ اس کی بیوی کا، کیوں بات کو اتنا لٹکا رہے ہو؟ اس آدمی نے اپنے رخسار پر لگی ٹانکوں کی ایک لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، تم سلطان کا کام تمام کرنے کی بات کر رہے ہو؟ دماغ سے پیدل انسان، تمہیں انسانوں اور جانوروں میں شاید فرق معلوم نہیں ہے۔ ذرا اس کے ہاتھ لگو ایک دفعہ، پھر بتانا کہ وہ انسان ہے یا جانور۔ تیرے وجود کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ گنتے گنتے بھی ہفتوں لگ جائیں گے۔ ارے وہ جانور ہے پورے کا پورا، تجھے زندہ جلا کر تیری آگ پر تکا بوٹی بنا کر کھا لے گا وہ۔ شایان نے صوفے پر اوندھے لیٹے سلطان کی تعریف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں، جو کام تم سب نہیں کر سکے وہ میں اور میرا بھائی کریں گے۔ تم شاید جانتے نہیں ہو، یہ بہرام اور اکرام کو، لوگوں کے وجود سے اپنے پسندیدہ حصے نکال کے کھانے والے دو بھائی۔ وہ خطرناک چہرہ شیطانی مسکراہٹ لیے بول رہا تھا، جبکہ شایان اپنے سامنے بیٹھے اس ایکسٹرا کانفیڈنٹ انسان کو دیکھ کر ہنس دیا۔ دیکھتے ہیں پھر، مگر اب ایسی کوئی حماقت نہ کرنا تم دونوں، جب تک آرڈرز نہ ملیں۔ شایان نے اسے سمجھاتے تھوڑا شانت کیا۔ اپنے آفس میں واکنگ چیئر پر بیٹھا وہ پاؤں سے کرسی کو حرکت دیتا ہاتھ میں پکڑا فون گھما رہا تھا، مگر اس کے خیالوں کا مرکز کہیں اور ہی تھا۔ پیشانی پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال اور ہینڈسم چہرہ لیے وہ خوش تھا، مگر جب سلطان خوش ہو تو مطلب اب کوئی نئی آفت اس کے سر چڑھنے والی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا
کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالتا، اپنا موبائل ہاتھ جیب میں ڈال کر آفس سے نکل چکا تھا۔ سلطان بھائی رکیں، 1 منٹ۔ کوریڈور سے بھاگتی ہوئی آئیگل اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ قریب کھڑی زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ بھائی، وہ آپ کا شیڈول میں نے ری سیٹ کیا ہے۔ کل سے جتنی بھی میٹنگز ہوں گی وہ 12 بجے کے بعد ہوا کریں گی، اور ہمارا وہ ازلم حیات پروجیکٹ کل اس کا افتتاح ہے۔ بہتر۔ سلطان اس کی پوری بات سن کر جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایسا کرو، ہادی کو کل کی میٹنگز اٹینڈ کرنے کا کہو، میں کل اوپننگ سیریمنی میں شامل ہو جاؤں گا۔ ہیں؟ کیا واقعی؟ آپ کل؟ واقعی؟ آئیگل آنکھیں پھیلائے سلطان کی بات غور سے سن رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے چل دیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اس اچانک تبدیلی پر پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ ہمارا سر پھرا سلطان اب نارمل زندگی کی طرف آ رہا ہے۔ ہائے میری چھوٹی سی پیاری سی بھابھی، تمہارا کتنا شکر ادا کروں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے عشاء کے دل سے مشکور تھی، جو کہ سچ تھا۔ سلطان اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے خود محنت کر کے کمانا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کی ہر ضرورت خود پوری کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ضدی مغرور انسان خود کو کس قدر روکے ہوئے تھا اس کے قریب جانے پر، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے اس سے فاصلے پر ہی رہنا تھا۔ اگر وہ اس نازک سی لڑکی کے قریب جاتا تو شاید وہ اپنی خوشیاں کھو دیتی، وہ سنبھال نہ پاتی۔ وہ مضبوط شخص ہمیشہ کی طرح خود کو روک گیا تھا۔ سلطان نے فلیٹ میں داخل ہوتے چاروں طرف نگاہ گھمائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ تھوڑا اندر جھانک کر دیکھنے پر وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں رکھے گلدان میں پانی ڈال رہی تھی۔ وہ خوبصورت سرخ رنگ گلاب کی پتیوں کو ہاتھ سے چھوتی مسکرا رہی تھی۔ اس نے یہاں پر بھی پھول ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمر پر پھیلے لمبے براؤن بال اس خڑوس کو بہت پسند تھے۔ آہ، آپ کب آئے؟ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ بس ابھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ اپنے گھر میں پھولوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ سب پھول مرجھا گئے تھے، میں بس انہیں ٹھیک کر رہی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب پھولوں کی ڈاکٹر بھی بن گئی ہو۔ وہ تو میں بچپن سے ہی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر ہال میں آئی۔ وہ اس کے پیچھے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا ہال میں آیا۔ آپ جانتے ہیں، کسی نے کہا تھا، یہ پھول ایک بے حس نا امید وجود میں ایک امید، تازگی اور پر نوریت بھر دیتے ہیں۔ انسان جتنا ان کے قریب رہتا ہے اتنا ہی زندہ دل محسوس کرتا ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کافی بڑی باتیں کر لیتی ہو۔ وہ ٹائی اتارتا صوفے پر دھڑام سے بیٹھا۔ اب آپ کیا جانیں؟ آہ، وہ منہ میں دھیرے سے بڑبڑائی، یہی کہ تمہیں پھول پسند ہیں۔ وہ اس کی بات سنتا دھیرے سے بولا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ بس ایک بات؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سیریس شکل بناتے بولا، آپ نا ایک ایکسٹرا چلاک قسم کے آدمی ہیں، پلس بھوت جو کہیں بھی کبھی بھی ٹپک پڑتا ہے۔ بس؟ سلطان نے اپنے رخسار پر ہاتھ جماتے کہا، اتنی سی تعریف؟ تعریف میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیا ہے نا، اگر میں آپ کی تعریف میں اپنے اس منہ سے چند الفاظ آپ کے گوش گزار کیے تو آپ پھر سے ایک جنگلی جانور کی طرح گلا پھاڑ کر اتنا اونچی بولیں گے اور مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، اور مجھے میرے کانوں کے پردے بہت عزیز ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے۔ وہ ایک مسکین سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کچن کی طرف بڑھی۔ اپنی اتنی تعریف سن کر سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ وہ اپنی شرٹ کا بٹن کھولتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، وہ کوکنگ کرنا سیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اسے اچھے سے کوکنگ کرنی نہیں آئی تھی۔ آپ کل فری ہیں کیا؟ کوئی کام تھا؟ وہ اس کا بنایا ہوا کھانا، جو کہ بس گزارے لائق تھا، بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے مقابل عشا اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی بے زاری سے اپنے بنائے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آرفن کیئر جانا چاہتی ہوں، بہت عرصے سے وہاں نہیں گئی، اور ہنا سے بھی ملنا ہے، وہ یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اب بالکل نارمل طرح سے سب بھلائے اب سلطان کو اپنا چکی تھی، مگر اس کا وہ روپ یاد کرتی تو وہ آج بھی لرز جاتی تھی۔ مگر وہ برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کی اس حقیقت کو اپنانا شروع ہو چکی تھی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ فلیٹ بہت بڑا تو نہیں تھا، مگر کافی کشادہ تھا۔ وہ شاید گھر پر نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان کا کمرہ ہمیشہ کی طرح بکھرا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھتے اس نے آہ بھری۔ یہ آدمی پتہ نہیں کب انسان بنے گا، کہیں یہ مجھے بھی پاگل نہ کر دے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر اس کے کمرے میں پھیلاوے کو درست کر رہی تھی۔ وارڈروب کھولتے ہی اس کی نظر اس کی ڈریس کلیکشن پر پڑی۔ سب کے سب ڈریس ہی بلیک کلر کے اور فارمل۔ وہ جس بھی ڈریس کو اٹھاتی وہ یا تو بلیک کلر کا ہوتا یا سفید کلر کی شرٹس۔ پورا کا پورا گینگسٹر ہے، دیکھو تو ذرا۔ وہ اس کی شرٹس کو اور ادھر کرتی دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر اس بلو کلر کی شرٹ پر پڑی۔ وہ مسکرا دی، مگر اس دن والا اس کا رویہ یاد کرتی ایک دم غصے سے وارڈروب بند کرتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر بنی شیلف کے قریب آئی، جہاں پوری شیلف پر بس ایک ہی بک تھی، دی سلطان آف بیزنٹیم۔ وہ بک جو عشا نے اسے سجیسٹ کی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی وہ کتاب ہاتھ میں تھامے مرر کے قریب سے گزری۔ مرر پر کافی سارے پرفیومز پڑے تھے، جو کہ ایک ہی کمپنی کے تھے۔ بلو ڈو شینیل، ڈارک بلو کلر کی وہ پرفیوم کی بوتل اس نے اٹھا کر ناک سے لگائی۔ اسے ہمیشہ سے ہی سلطان کے وجود سے آتی یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ جب بھی وہ یہ خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتی
وہ خود کو ایک محفوظ احساس کے حالے میں کھڑا پاتی۔ وہ اسے ایک سائڈ پر رکھتی۔ اس سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی وہ بلیک کلر کی تاج والی انگوٹھی کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ عشا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دباتے وہ انگوٹھی اپنی مٹھی میں قید کی اور کمرے کا دروازہ بند کرتی صوفے پر بیٹھی کتاب کے ورق پلٹنے لگی۔ اتنے میں ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ غصہ چہرے پر سجائے گھر داخل ہوا۔ عشا، عشا! وہ اس کا نام زور سے پکارتا، تیز تیز سانسیں بھرتا ہال کی طرف آیا۔ وہ اپنا نام اس قدر زور سے سنتی، گردن گھما کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی، میں ادھر ہوں۔ اس کی آواز پر وہ ہال کی طرف آیا اور اپنے سامنے اسے بیٹھے دیکھ کر سلطان نے ایک گہری سانس بھری اور اپنے اعصاب نارمل کرتا قریب آیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ اس طرح؟ وہ اپنی مٹھی میں پکڑی انگوٹھی کو دباتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہ اپنے اعصاب نارمل کر چکا تھا۔ نتھنگ، جسٹ تم ٹھیک ہو؟ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ حیرانی سے گھماتے ہوئے بولی۔ گڈ۔ وہ اپنی جیکٹ اتارتا کمرے کی طرف بڑھا۔ سنو، عشا نے اس کی آواز پر گردن گھما کر دیکھا۔ جب میں گھر پر نہ ہوں تو ڈور اندر سے لاک کر لیا کرو۔ انڈرسٹوڈ؟ اوکے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تشکر بھری آہ بھرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں اسے ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئی۔ وہ ریلیکس ہوتا مسکرا دیا۔ تمہاری بیوی ہے بہت خوبصورت۔ کیا کہتے ہو؟ ایک دفعہ پھر اٹھا لوں؟ یار قسم سے میرا دل آ گیا ہے تیری بیوی پر۔ آہ! اور اوپر سے وہ آج لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہے۔ شایان کی بیہودہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بالکونی میں کھڑا سگریٹ سلگائے شایان کے کل شام والی ایک رینڈم کال کو سوچ رہا تھا۔ سلطان کو ایک دم اپنے سامنے دھواں دکھائی دیا۔ وہ کیسے اس کے گھر تک پہنچ سکتا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر تک پہنچا تھا، مگر اسے اپنے سامنے سلامت اس کی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ چلیں؟ عشا کی آواز نے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا سویٹر پہنے، بلیک جینز اور بلیک حجاب اوڑھے تیار کھڑی تھی۔ سلطان نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے کچھ کمی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں اپنا وہ بلیک کوٹ پکڑے باہر آیا۔ اس نے بڑھ کر کوٹ عشا کے گرد اچھی طرح پھیلا دیا، مگر عشا کو اس کے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کا دھواں بہت منحوس لگا تھا۔ اسموک کرتے ہیں؟ عشا نے آنکھیں سکیڑتے اس کی جانب دیکھا۔ مختصر جواب، مت کیا کریں۔ کوئی خاص وجہ؟ سلطان نے گہرا کش بھرتے کہا۔ مجھے نفرت ہے اس سے۔ عشا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے جھک کر اس کے قریب ہوتے پاس پڑے ٹیبل پر سگریٹ کو بجھایا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے مقابل، بس کچھ ہی فاصلے پر جھکا، اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اور کچھ؟ سلطان کی آواز پر اس نے پلکیں جھپکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیب سے چوئنگم نکال کر
चबाते हुए इससे फासले पर चल रहा था, जबकि वो मुस्कुराती हुई इसके साथ साथ चलती इसे देख रही थी। वो इसके हमरा ऑर्फन केयर में दाखिल हुई तो सुल्तान ने कुछ फासले पर खड़े होकर इसे अंदर जाने का इशारा किया। आप भी साथ चलें, ईशा ने ऑफ़र की। मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, तुम जाओ और जल्दी फारिग होकर बाहर आ जाना। ओके, मगर वो मुड़ा फिर रुका। आज जल्दी में मत रहना, मैं आराम से घर जाऊँगी, किसी हड़बड़ी में नहीं। वो मुस्कुरा दिया। शिफा आंटी अपने सामने इसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, और कुछ टाइम से तुम्हारा फ़ोन भी बंद जा रहा है। मैं परेशान हो गई थी। ईशा, सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है आंटी, वो रुकी थी। तुमने हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। कब शुरू किया? शिफा आंटी की बात पर इसे अपना वो मगरूर सा शौहर याद आया। बस मुझे ये अच्छा लगता है, सेफ फील होता है इसलिए। ये छोड़े आंटी, हना कैसी है? और वो आती है क्या यहाँ? अरे कहाँ, बस 2 दफ़ा ही आई थी, वो भी बस कुछ देर के लिए ही, और अब तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं आई। मैंने इसके घर फ़ोन किया बहुत दफ़ा, मगर इसका फ़ोन भी बंद मौसूल होता है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब एहसास होता है। ईशा, अरे आंटी आप फ़िक्र ना करें, मेरे पास इसका एड्रेस है ना, मैं आज जाऊंगी इसके पास और वो बहुत खुश होगी। चलो, ये तो अच्छी बात है, इस बहाने मुझे भी इसकी खैरियत मालूम हो जाएगी। वो दोनों काफ़ी देर तक गप्पों में मसरूफ़ रहीं। गुलनाम और आंटी से मिलकर वो बहुत खुश थी, मगर इसने इन्हें अपने साथ पेश आने वाले किसी हादसे का जिक्र नहीं किया था, और ना ही अपने निकाह का। ईशा तुर्की से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, वो हमेशा से ही इस्लाम से बहुत अटैच्ड थी। बकौल शिफा आंटी के, हमें अपनी नबी की सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए, जो कि रहीम शाह की फ़ितरत और आदत थी। तुर्की में 2 तरह की शादियाँ होती हैं, एक तुर्किश तर्ज से इनकी रसूमात को मद्देनज़र रखते हुए, और एक अमाम निकाह, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाता है। जो लोग इस्लाम से हकीकी ताल्लुक़ रखते हैं वो अमाम निकाह को ज़्यादा तरजीह देते थे। कुछ ही देर बाद वो शिफा आंटी के हमरा अब वापस जाने के लिए निकली। वो इन्हें अलविदा कहती बाहर आई, जहाँ वो शहज़ादा गाड़ी की पुश्त से टेक लगाए खड़ा फ़ोन में झांक रहा था। चलें, ईशा ने करीब आते कहा। वो गहरी सांस भरता अब ड्राइविंग सीट पर बड़ा जमान हो चुका था। वो अब इसे हना के घर का एड्रेस समझा रही थी। एक ढलवानदार गली की नुक्कड़ पर गाड़ी रुकी, और छोटे से घर के बाहर वो खड़ी गौर गौर से देख रही थी। घर के बाहर चंद सीढ़ियाँ, जिनके गिर्द फूलों की बेलें एक तर्ज से लिपटी थीं। वो सीढ़ियाँ चढ़ती दरवाजे के करीब गई, मगर वहाँ लगा ताला देखकर आसपास निगाह दौड़ाने लगी। बात सुने अंकल, एक आदमी साथ वाले घर के बाहर फूलों को पानी देने में मसरूफ़ था, जबकि सुल्तान इस स्टाइल में खड़ा इसे देख रहा था। मरहबा मरहबा बेटी, अंकल आप जानते हैं इस घर में जो रहते थे वो कहाँ हैं? आह बेटी, वो तो काफ़ी अरसा पहले यहाँ से जा चुके हैं।
جا چکے ہیں؟ مگر کہاں؟ وہ تو میں نہیں جانتا بیٹی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھی مگر وہ الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اسے الجھتے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے گھر کا ڈریس تو یہی تھا مگر کیا پتہ کہیں اور ہو۔ اور تمہارے پاس غلط ایڈریس ہو۔ نہیں، میں نے اس عورت سے خود ایڈریس لیا تھا، وہ یہی تھا۔ تو پھر وہ کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ مگر اس نے بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ ریلیکس۔ اور اب کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بس گھر۔ وہ چپ تھی۔ سارے راستے وہ بس خاموش رہی۔ وہ ہنا سے بہت اداس تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی تو اداس ہوگی۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوتی سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سلطان نے اسے اداس دیکھتے گہری سانس بھری۔